السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم نے چھکا مارا ہے یا بلاول بھٹو زرداری نے خاموشی سے دھماکہ کیا ہے؟ کارستانی کسی کی بھی ہے مگر پسینے عمران خان صاحب کے چھوٹ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے بڑے طوفانی دورے کے بعد، کامیاب دورے کے بعد بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد پہنچتے ہی ان کی پہلی سرگرمی تھی وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی صاحب سے ملاقات۔ مونس الہی صاحب پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے، شجاعت حسین صاحب کے بھتیجے، مسلم لیگ قائد اعظم کے وہ وزیر جو عمران خان صاحب کو کبھی پسند نہیں ہیں اور جن کو عمران خان صاحب بھی پسند نہیں ہیں، وہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد ملاقات ہوتی ہے زرداری ہاؤس کے لان میں، باہر، اندر نہیں ہوتی، ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتی، اور ملاقات میں صرف 3 لوگ بیٹھتے ہیں: بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے قریبی دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ والے مصطفیٰ نواز کھوکھر جنہوں نے اعظم سواتی صاحب کی بولتی بند کر دی تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، اور مونس الہی صاحب جو مہمان تھے، اور مونس الہی صاحب خاموشی سے وہاں زرداری ہاؤس پہنچے، ملاقات ہوئی، تصویر جاری کی گئی، ویڈیو جاری کی گئی، اور پھر ٹکر جاری کیے گئے، میڈیا کو خبر جاری کی گئی کہ یہ ملاقات جو بھی پانی کے معاملات پر، پانی کے امور پر ملاقات کی گئی تھی، اور دوسرا پانی کے جو ایشوز ہیں، تنازعات ہیں، اس پر بات چیت ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خیریت دریافت کی، چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کی، اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب ظاہر ہے سیاسی بیان تو اس طرح ہوتے ہیں، لیکن ملاقات میں ہوا کیا، اندر کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، مونس الہی صاحب کیوں گئے، یہ دلچسپ کہانی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک لیے پھرتے ہیں فارمولہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کا، وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا فارمولہ۔ کچھ دنوں سے چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی مسلسل تعریفیں کر رہے ہیں، مسلسل ہر موقع پہ، اور پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے میڈیا کو۔ ان انٹرویوز میں ان سے جب تحریک عدم اعتماد، خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کے خلاف پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں پانسا پلٹ سکتے ہیں چودھری برادران مسلم لیگ قائد اعظم، تو ان سے جب اس پہ سوال ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد پر، تو وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عثمان بزدار صاحب ہمیں سوٹ کرتے ہیں، عثمان بزدار صاحب بالکل ٹھیک ہیں، عمران خان صاحب کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے، تنقید بھی وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے وہ تعریفیں کر رہے تھے، تو ظاہر ہے تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ جب یہ تعریفوں کے بعد اچانک یہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات بلاول بھٹو زرداری کی اور مونس الہی صاحب کی پانی کے مسئلے پہ جو ملاقات میں بات چیت ہوگی، ایک آگ ہے ایک پانی ہے۔ مونس الہی صاحب کا پانی کے ایشوز پر موقف بلاول بھٹو زرداری کے موقف سے 180 ڈگری سے فرق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ڈیموں کے مخالف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ بلکہ چودھری برادران نے، کہ اگر ہمیں آپ وزارت دیں گے آبی وسائل کی، پھر ہم تو کالا باغ ڈیم کی بات کریں گے، اس کی مہم چلائیں گے، جب ہم وہ مہم چلائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اگر ہمیں آپ یہ وزارت دیں گے تو ہم ایسا کچھ کریں گے۔ تو ایک فرق ہے دونوں کا۔ اور اگر مونس الہی صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، پریس ریلیز میں ٹھیک کہا گیا ہے کہ جناب وہ آئے تھے پانی کے تنازع پر بات کرنے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل یہ پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں، سندھ میں پانی کی شارٹیج کی وجہ سے ارسا پر، وفاقی حکومت پر الزامات عائد کرتے رہے ہیں، تو مان لیتے ہیں کہ اس معاملے پر ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات تو جام خان شورو صاحب سے بھی ہو سکتی تھی، وزیر آبپاشی ہیں سندھ کے، چلیں وزیر اعلیٰ سندھ کل گئے ہیں امریکہ، اس سے پہلے ان سے ہو سکتی تھی، یا چند روز کے بعد وہ واپس آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو سکتی تھی ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے، تصویر بنا کے، ویڈیو بنوا کے، ویڈیو جاری کرنا، مونس الہی صاحب کی طرف سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے، اس کے پیچھے بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ قائد اعظم کے درمیان، یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قائد اعظم کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہے آئندہ سیٹ اپ کے لیے، آئندہ عام انتخابات کے لیے، اور اس حکومت کے متعلق۔ ایک ملاقات یہ ہوئی ہے، اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی وہ تو میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ملاقات 7 ستمبر کو، 2-3 روز پہلے،
ظہور الہی ہاؤس میں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی PBA کی، پاکستان براڈ کاسٹر جو ٹی وی مالکان کی ایسوسیشن ہے، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن، PFUJ صحافتی تنظیمیں، اخباری مالکان کی تنظیمیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں، وہ ملاقات تھی PMDA کے حوالے سے، اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی صاحب نے جو الفاظ حکومت کے متعلق ادا کیے تھے وہ کوئی اتحادی نہیں ادا کرتا۔ میڈیا مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، میاں عامر محمود بیٹھے ہوئے ہیں، میر ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر صحافتی جو یونینز کے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، ان لیڈران کی موجودگی میں، ان صحافیوں کی موجودگی میں وہ نہ صرف PMDA کے متعلق وہ جو صحافی جس پر میڈیا اپنا پاکستان میڈیا اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو ایشو چل رہا ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نافذ ہوگا ہی ہوگا، اس ایشو پر میڈیا مالکان گئے تھے کہ جناب آپ حکومت کے اتحادی ہیں، ذرا ان کو سمجھائیں، جس پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی، اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ متنازع ہے، لہٰذا عمران خان صاحب سے وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کی منظوری نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود فواد چودھری صاحب یا حکومت جو ہے وہ اس پر بضد ہے کہ نہیں یہ تو ہوگا، کوئی روک کر دکھائے ہم تو کریں گے۔ اس پر اعتراضات بلا وجہ ہیں، کسی نے پڑھا نہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اس ملاقات میں فواد چودھری صاحب کے متعلق تو خیر، فواد چودھری صاحب ایک وزیر ہیں، ان کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا، مونس الہی صاحب نے، کہ وہ نہیں ان کو پتہ، بس وہ کام کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، یہ وہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق وہ جو دو روز سے بیانات جاری کر رہے تھے، اس کے بالکل برعکس باتیں کی، جس کو ہم کیا کہیں، ان کی برائی کہہ دیں، یا یہ کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں۔ پہلے بھی کئی ایسی ملاقاتوں میں پرویز الہی صاحب نے، مجھے یاد پڑ رہا ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے سینٹ انتخابات میں، پنجاب میں جب پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ جو کھڑا کیا ہوا تھا سینٹ انتخابات میں مارچ میں، تو اس کے لیے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے تو وہاں جو اندر باتیں ہوئی تھیں، وہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم تو حیران ہیں کہ یہ لوگ حکومت کیسے کر رہے ہیں، ان کو حکومت کرنی نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ککھ نہیں پتہ حکومت کیسے ہوتی ہے، صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو ایک بات کرتے ہیں، اگلے دن ایک بات کرتے ہیں، اس سے اگلے دن ایک بات کرتے ہیں، کسی بات پر یہ پہرا دینے کے قابل نہیں ہے کہ اپنی کوئی بات کی ہو اور اس پر پہرا دے۔ بالکل اسی طرح کی باتیں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو ملاقات تھی، صحافتی تنظیموں، میڈیا مالکان کے ساتھ، اس میں کر دی پرویز الہی صاحب نے۔ اور اتنا یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ نارملی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کسی نے سوال پوچھ لیا، اس سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا، اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم تو بھگت رہے ہیں ان کو، مطلب ان کو حکومت کرنی نہیں آ رہی، ان کا جو ملبہ سارا ہمارے اوپر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس مجبوری ہے، بیٹھے ہوئے یہ اس طرح کی باتیں کی تھی، اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کو خیالات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جذبات ذرا زیادہ اندر سے اٹھتے ہیں نا، کہ پرویز الہی صاحب کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو، کہ بیان جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب واہ واہ عمران خان صاحب بہت اچھا، کشمیر کے مسئلے پہ اساس پروگرام اور ان کی گورننس اور یہ وہ سارا، لیکن جب اندر بیٹھ کر ان سے بات پوچھی جائے تو وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ملاقات میں ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ جی وہ کیا عمران خان صاحب سے کتنے تنگ ہیں۔ اب دوسری یہ ملاقات آج والی جو مونس الہی صاحب نے کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اس ملاقات میں نو ڈاؤٹ پانی کے ایشوز پر بات ہوئی ہے، تفصیلی بات ہوئی ہے، اس پر جو سندھ کے اعتراضات ہیں، پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، سندھ کو جو سمجھتا ہے کہ جی سندھ کو زیادہ شارٹیج دی جا رہی ہے، سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا، اس پر بھی بات ہوئی۔ اس پر مونس الہی صاحب نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھتے ہیں، احساب میں بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، جو بھی، لیکن اصل معاملہ تھا کہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کی جو قانون سازی ہے، اور خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور PMDA، اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کے اتحادی راضی نہیں ہیں۔ وہ جو کل مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں صدر صاحب خطاب کریں گے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک اور مشترکہ اجلاس ہوگا، اور اس مشترکہ اجلاس میں یہ سینٹ سے مسترد ہونے کی وجہ سے، یا سینٹ میں مسترد ہونے کے بعد، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں مسترد ہو گیا، اس کے بعد سینٹ میں پیش ہونا ہے، یا وہ کچھ کا ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیپس کر گیا ہے، سینٹ میں تو اب نہیں جا سکتا، تو دوبارہ واپس قومی اسمبلی میں آئے گا، اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں حکومت اس کو لے جائے گی بل کو۔ تو اس جوائنٹ سیشن میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اتحادی راضی نہیں ہیں۔ تو آج EVM پر بات ہوئی ہے، تفصیلی بات ہوئی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر
مونس الہی یعنی مسلم لیگ قائد اعظم حکومت سے الگ کھڑی ہوئی ہے۔ 2 روز پہلے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں جس میں وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس میں اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جناب یہ رشوت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کو آگ لگا دو، اس کو جہنم میں ڈالو، اور یہ جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو اجلاس ہوا تھا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت جو اصلاحات تھیں 10 جون کو جو قومی اسمبلی سے منظور کروائی گئی تھیں، الیکشن اصلاحات، وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ تو اس وہ والی جو EVM، اس کے بارے میں حکومت کی اتحادی جو ہے، یا ان اصلاحات کے بارے میں حکومتی اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس پر اس طرح نہیں مشاورت کی گئی، یا اس طرح ان کو قومی اسمبلی سے تو جس طرح کر کے ایک اچانک آیا اور وہ سارا ایک کیا ہوتا ہے افراتفری میں پاس کروا دیا گیا تھا، لیکن اب جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے یہ تنازعہ بڑھ گیا ہے، تو اب اپوزیشن اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اور وہ جو اجلاس جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس اجلاس میں جو ایک رکن BAP کی بنائی گئی تھی ثمینہ ممتاز صاحبہ، وہ نہیں شریک ہوئی تھیں۔ ان کو اسی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ وہ حکومت کے حق میں ایک ووٹ بڑھے گا، اگر وہ آ جاتی اجلاس میں تو پھر حکومت اجلاس سے بیک آؤٹ نہ کرتی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس سے، اور نتیجے میں حکومت جو ہے وہ اپنی میجورٹی کے ساتھ اپنا کر دیتی، اس کو پاس کر دیتی اسٹینڈنگ کمیٹی سے۔ تو حکومت کہتی جی دیکھیں جی ہم نے پاس کروا دیا، تو وہ اتحادی بھی نہیں آئی۔ اور یہاں پر EVM پر بات ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ فیوچر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قائد اعظم ماضی میں اتحادی رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب سے جب بھی بات کریں کہ جی آپ کے سب سے بہترین آپ کس کو سیاستدان پاتے ہیں، اتحادی وعدہ نبھانے والا آپ کس کو پاتے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں، انٹرویوز میں کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو وہ والے اب دوبارہ ماضی والا جو ہے اتحاد، وہ دوبارہ آگے چل کر عہد و پیما کیے جا رہے ہیں کہ جناب آگے ہم دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان گئے، بلوچستان میں انہوں نے اپنا کافی سارے بڑے بڑے قداور سیاستدانوں کو، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قائد اعظم کے یا دوسری جماعتوں کے، وہ شامل ہوئے۔ جنوبی پنجاب میں 1 ہفتے تک وہ رہے، 7 دن رہے جنوبی پنجاب میں، 4 سے 11 تک، بلکہ 7 دن رہے۔ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی پذیرائی نظر آئی۔ تو اس کے بعد اب ظاہر ہے وسطی پنجاب ہے، تو وسطی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اتحادی چاہیے۔ وسطی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اپنی کچھ سیٹیں ہیں، 2-4 سیٹیں جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ وسطی پنجاب میں نکال سکتی ہے اپنے اون پر۔ راجہ صاحب کی سیٹ ہو گئی، چنیوٹ سے ایک آدھی سیٹ ہے، اسی طرح کچھ اور فیصل صالح حیات صاحب ہیں، اسی طرح کچھ 2-4 سیٹیں اور لگا لیں، تو اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کو نشستیں چاہیے۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ قائد اعظم ابھی سے اور پیپلز پارٹی ابھی سے، کیونکہ آپشن اگر کل کو آتا ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس، کیونکہ اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں، 2022 میں ہوتے ہیں، تو جو پارلیمنٹ ہوگی وہ کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی، بھانت کا کنبہ ہوگا، ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ تو اس ہنگ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس اگر آپشن ہوگا، آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا ہے، آپ نے PTI کے ساتھ جانا ہے، یا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے، تو اب تک جو باتیں کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، اب تک وہ جس بات کا اظہار کرتے ہیں بند کمروں میں اور بیانات کے ذریعے، عمران خان صاحب کے لیے بیانات میں اور ہے، بند کمروں میں بات اور ہے، لیکن اس معاملے میں تو جب بند کمروں میں یا بیانات کے ذریعے برسر عام جو بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ پیپلز پارٹی کی آصف زرداری کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس آپشن جب یہ 3 آئیں گی ان فیوچر، تو وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ اہمیت دیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، اولیت دیں گے۔ تو یہ اسی سلسلے میں، کیونکہ اب ہے نئی جنریشن کا معاملہ، مجھے یاد ہے وہ ملاقات جو سینٹ کے انتخابات کے لیے، اس کا میں ذکر کر گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گئے تھے ظہور اللہ ہاؤس، وہاں پر سینٹ کا ووٹ مانگا تھا۔ تو اس کے بعد جب ملاقات ختم ہوئی، تو ملاقات ختم ہونے کے بعد میڈیا سیل جو ہے ظہور اللہ روڈ کا، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم کا، پرویز الہی صاحب کا، اس میڈیا سیل نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ بلاول بھٹو کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ ہم روادار لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، تو جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، تو ہم حکومت کے اتحادی ہیں، تو لہٰذا آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو اس پر مونس الہی صاحب نے اپنے والد صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ جو بھی ان کا ظاہر ایک روایتی خاندان ہے، وہاں پر والد صاحب کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ان کا جو بھی ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندانی روایات کے اگینسٹ بات گئی ہے،
وہ چل کر آئے ہیں، ہم ووٹ نہیں دے سکتے، وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم اس طرح بیان جاری کر کے اپنے مہمان کی تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ والا جو معاملہ یعنی اب آگے کے لیے بھی یہ دونوں نوجوان بلاول بھٹو زرداری اور مونس الہی صاحب آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ آگے چل کر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ملاقات جو ہے ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پانی وغیرہ کے مسائل تھے، لیکن اس ملاقات میں عمران خان صاحب سے تنگ ہے مسلم لیگ قائد اعظم، تو وہ فیوچر میں مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ نہیں رہنا، اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، فیوچر کا اپنا بندوبست کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو فیوچر میں اتحادی چاہیے، اور فیوچر سے پہلے بھی اگر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون راضی ہو جاتی ہے، تب بھی مسلم لیگ قائد اعظم تیار بیٹھی ہے۔ بیانات اپنی جگہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔